أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت شرک کے جواز پر مشرکین کے شوشے سوالات کو بیان فرمائے گا، ساتھ میں اللہ رب العزت منکرین قیامت کا بھی بیان فرمائے گا۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی، نحنو نہ ہم کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور ولا حرمنا من دونہ من شیء اور نہ ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار دیتے۔ دیکھیں مشرکین مکہ اور مشرکین عرب وہ کہا کرتے تھے، دیکھو آپ ہمیں کہتے ہو کہ یہ کام غلط ہیں جی، بتوں کی پوجا پاٹ کرنی یہ غلط ہے، بتوں کو مشکل کشا سمجھنا یہ غلط ہے، بتوں کو حاجت روا سمجھنا یہ غلط ہے، اللہ کے سوا بزرگوں کو حاجت روا سمجھنا یہ غلط ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہمیں روکتا نا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو۔ اللہ نے جب ہمیں روکا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ یہ کیا کرتے تھے، کچھ جانور تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلانے بزرگ کے نام پر ہیں، وہ جانے اور اس کے کام جانے، اس طرح وہ ان کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ 7ویں پارے میں آپ نے سنا تھا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، آپ نے مکمل تفصیل سن لی تھی۔ تو دیکھیں یاد رکھیں کسی کو روکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں جی۔ پہلا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو زبردستی بندہ پکڑ لے جی، آپ یہ کام مت کرو جی۔ اگر اللہ چاہتا نا تو یہ طریقہ اختیار کرتا، یہ طریقہ اپناتا، ان کو کہتا یہ کام مت کرو جی۔ اللہ رب العزت ان کے اندر سے گناہ والی صفت ہی نکال دیتا، شرک والی صفت ہی نکال دیتا، کفر والی صفت ہی نکال دیتا۔ تو جب اللہ اگر ان کے اندر سے یہ والی صفت نکال دیتا تو پھر وہ انسان تو نہ رہتے نا جی، وہ تو فرشتے بن جاتے۔ تو انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے، وہ کفر بھی کر سکتا ہے، وہ ایمان بھی لا سکتا ہے۔ اللہ نے پھر راستے دکھائے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، پھر ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق، اپنے دل و دماغ سوچ سمجھ کے مطابق کوئی کفر پہ چلا جاتا ہے، کوئی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلا طریقہ نہیں اپنایا کہ ان کو زبردستی مجبور کرتا کہ تم نے کیا کرنا ہے جی، مومن ہی مومن رہنا ہے ورنہ فرشتے بن جاتے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا، تو وہ اللہ نے یہ طریقہ اپنایا۔ اللہ نے ہر امت کے پاس، ہر گروہ کے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا، پھر اس پیغمبر کے اوپر وحی اتاری، کسی کے اوپر کتابیں نازل کی، کسی کے اوپر کتابیں نہ کی، ہمارے پیغمبر کے اوپر قرآن نازل کیا۔ وہ پیغمبر آتا اور آ کر اپنی امت کے لوگوں کو بتاتا کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کام سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو آ کر بتاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ کام کیا ہے جی، غلط ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو جی۔ ہر پیغمبر کی یہ دعوت رہی ہے، ہر پیغمبر کی، ان اعبدوا اللہ، اوے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اعبدوا اللہ، اوے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔
تو اس طرح آ کر ان کو بتاتا وہ پیغمبر، لیکن جو مان جاتے ہیں وہ بچ جاتے، جو نہ مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ تو مشرکین مکہ بھی کہتے دیکھو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں آپ کہتے ہو جی غلط کر رہے ہیں، ہمارے دادے پردادے ایک یہ کام کرتے تھے اور آپ کہتے ہو غلط ہیں جی۔ آج بھی اگر کسی مشرک کو کہو نا جی کہ یہ کام غلط کر رہے ہو جی، یہ آپ شرک کر رہے ہو، یہ آپ بدعت کر رہے ہو، تو کہتے ہیں مولوی صاحب نواں آئیں جی، یہ استے پیو دادے اجے کام کرنے ہیں تو اس کو روکنے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن ہر اس چیز کی نفی فرماتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ کیا ہیں جی؟ طاغوت ہیں، طاغوت ہیں، ان کی عبادت نہ کرو۔ ہمارے پیغمبروں کا کام کیا ہے جی؟ پیغمبروں کا کام ہے کسی مسئلے کو کھول کر بیان کرنا جی۔ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت مت کرو جی، اللہ ہی سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ نہ ما فوق الاسباب کسی کو پکارا جا سکتا ہے، نہ کسی کی بگڑیاں بنا سکتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ یہ ہر پیغمبر نے آ کر بتایا، اور پیغمبروں کی تعلیمات بھی یہ تھی، اور پیغمبروں نے اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے۔ پیغمبر کسی کے اوپر زبردستی تلوار رکھ کر منوا نہیں سکتا، یہ کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا، جو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو چھوڑ دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فسیروا فی الارض، چلو زمین کے اندر، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے میرے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا جی، جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانا، میں نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا۔ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اگر حاصل کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں بھی وہی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت طالب حق، جو بندہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے اس کا بھی بیان فرماتے ہیں، اور جو حق کی تلاش میں نہیں نکلتا اس کا بھی بیان فرماتے ہیں۔ مثال آپ پہلے سنتے رہے ہو، پھر بھی سنو جی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھو، بارش لگی ہوئی ہو یا نلکا ہو، اس کے نیچے برتن رکھا جائے جی۔ برتن جتنا چھوٹا ہوگا اگر پانی اس کے اندر آتا ہے تو وہ اتنا جلدی بھر جائے گا، لیکن اوپر سے نلکا کھلا ہوا ہو، نیچے سے وہ جو برتن آپ نے رکھا ہوا وہ الٹا رکھا ہوا ہو، تو کیا خیال ہے تمہارا، وہ پانی بھر جائے گا جی؟ کبھی نہیں بھرے گا جی، وہ حتیٰ کے اندر سے گیلا بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جو بندہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کو حق کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، لیکن جس کے اندر چاہ تڑپ ہی نہ ہو تو اللہ تو پھر اسے ہدایت دیتا ہی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اسی بندے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اسی کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے جس کے اندر چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے جی۔ بے طلبے بندے کو اللہ یہ راستہ نہیں دکھاتا۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ مشرکین عرب انہوں نے قسمیں اٹھائیں، پکی قسمیں، لا يبعث اللہ من يموت، اللہ ان لوگوں کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا جو مر جائیں گے جی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں مشرکین کی اکثریت قیامت کی منکر تھی جی، وہ کہا کرتے نا کہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب گل ہے جی۔ بندہ جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا جسم کبھی کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، کبھی مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، جو بچتا ہے کسی کو بچھو کھا لیتا ہے، کسی کو سانپ کھا لیتا ہے، اس سے جو بچتا ہے وہ اس کو مٹی کھا لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، تب تک یہ ہڈیاں کیا ہو جائیں گی جی؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں بالکل گل سڑ جائیں گی، اور یہ کہتے ہیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ اٹھانے کے بعد پوچھ تاچھ ہوگی، پھر وہاں پر جزا اور سزا ہوگی۔ یہ بات ماننے کی نہیں ہے، تو اس بات کے اوپر انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی جی۔ بخاری شریف اور اسی طرح اور احادیث کی کتابیں، وہاں پر ایک واقعہ آتا ہے جی۔ ایک گنہگار مومن بندہ جب مرض الوفات میں مبتلا ہوا نا جی، مرنے کے بالکل قریب ہوا، اس کو خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا تو اللہ کے سامنے میں کس منہ سے جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو وصیت کی، ان سے وعدہ لیا، کہا جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد میری لاش کو جلانے کے بعد آدھی راک کو سمندر کے اندر بہا دینا اور آدھی کو ہوا کے اندر اڑا دینا۔ اب چونکہ بیٹے تھے، حیران پریشان تھے،
باپ مسلمان ہے تو چونکہ یہ رواج نہیں ہے، اب اگر کوئی بندہ ہمارے ہاں کہہ دے جی میری لاش کو جلانا، تو بیٹے اولاد رشتہ دار پریشان ہوں گے، یہ جلانے کا کیوں کہہ رہے؟ خیر انہوں نے بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا، باپ کو جلایا، جلانے کے بعد آدھی راکھ کو دریا میں بہا دیا اور آدھی کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ سارے اجزاء کو جمع کرو، ایک اجزاء بھی، ایک جز بھی، ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ سمندر کو حکم دیا کہ اس کو جمع کرو جی۔ جب جمع کیا گیا اللہ نے اس بندے سے سوال کیا، بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اے اللہ تیرے ڈر کی خاطر، میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ اگر اللہ اس بات پہ قادر ہوگا میری راکھ کو جمع کر کے مجھ سے اگر سوال کرے گا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے، وہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے تیرے ڈر کی اور خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ خوف خدا، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، اور سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں بلا ان نسوی بنانا، اے انسان تو یہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد ہڈیاں گل جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا، اور مجھے کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں اٹھاؤں گا تمہارا یہ فنگر پرنٹ بھی اپنا ہوگا، کسی کے ساتھ رد و بدل نہیں ہوگا، فنگر پرنٹ بھی اپنا ہوگا، تو اس بات پہ کیوں گلا شکوہ کرتا ہے؟ فرمایا بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں وعدن، وعدن علیہ حقا، اس اللہ کے اوپر لازم ہے، سچا وعدہ ہے کہ ضرور بضرور اٹھاؤں گا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جانتا ہر بندہ ہے جی، مرنا ہے ہر بندے نے، لیکن چونکہ وہ دنیا کے اندر اتنا مست ہو گیا ہے، اتنا مدہوش ہو گیا ہے، اس کو مرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ دیکھو جی ہر دن ایک نہ ایک جنازہ اٹھتا ہے جی، ہم اپنے کانوں سے اس کا اعلان سنتے ہیں جی، اپنی آنکھوں سے اس میت کو دیکھتے ہیں، خود جا کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، پھر جا کر اس کو قبر میں بھی اتارتے ہیں، لیکن عبرت نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے جی؟ دل کالے ہو گئے، یہ دل کالے ہو گئے۔ جب دل مردہ ہو جائے نا جی، پھر بندے کو اچھے برے کی، اچھا پھر گرمی سردی کی، پھر حلال حرام کی، پھر جنت جہنم کی تمیز نہیں رہتی جی۔ فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کا یقین اٹھ گیا ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اب اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کیوں قائم ہوگی۔ دیکھو جب کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، سکول میں پڑھتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کے اندر پتہ چلتا ہے اس نے کیا کیا تکے مارے ہیں، کیا کیا تیر مارے ہیں، پھر رزلٹ آتا ہے، جو قابل ہوتا ہے اسے پہلی پوزیشن ملتی ہے، جو دوسرا ہوتا ہے اسے دوسری ملتی ہے، جو تیسرا ہوتا ہے اس کو تیسری ملتی ہے، جو پاس ہوتا ہے اس کو اگلے سٹیپ میں جگہ ملتی ہے جی، اگلی کلاس میں جگہ ملتی ہے، جو فیل ہو جاتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے دار الامتحان ہے جی، دار العمل ہے، اس کے اندر کام کرو جی، اچھے کرو یا برے کرو، وہاں پر پتہ چلے گا کہ اچھا کون تھا جی، برا کون تھا جی، کس نے دنیا میں کیا گل کھلائے ہیں، کس نے کیا کھلائے جی۔ اب دیکھیں اگر قیامت قائم نہ ہو، جو دنیا میں موجیں مستیاں مارتا رہا وہ والا بندہ اور جو بندہ بیچارہ بالکل عاجز مسکین رہا، فرق تو نہ ہوا نا جی۔ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا اور جو دنیا میں ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگا رہا، تو کوئی برابری تو نہ ہوئی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ مدرسے میں سکول میں پڑھتا ہے اور ایک وہ ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، ایک وہ ہے جو سکول کو جاتا ہی نہیں ہے، اب ماسٹر کیا کرے؟ دونوں کو پاس کر دے، یہ تو کیا ہے جی، محنتی بچے کے ساتھ تو ظلم زیادتی بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کرنا ہے جی، قیامت قائم کرنی ہے، اچھے اور برے کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینی ہے۔ فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ ظاہر کرے اللہ ان کے لیے، الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ جس چیز کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، بے شک وہ جھوٹے تھے، جو کہتے تھے نا قیامت قائم نہیں ہوگی اور یہ جہان ہے جی، بس اس جہان کے اندر موج مستی مار لو، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ تو اللہ ان جھوٹے کو اور ان کافروں کو ظاہر کرے گا کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے جی، انما قولنا لشیء، بے شک ہم اگر کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہ قول ہوتا ہے، ان نقول له کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی کامل ہے، اللہ اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دینا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وقال الذین کہا ان لوگوں نے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما عبدنا نہ ہم عبادت کرتے من دونی اس کے سوا من شیئن کسی چیز کی بھی نحنو ہم بھی ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آبا و اجداد کی ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے من دونی اس کے سوا من شیئن کوئی بھی چیز کذالک فعل الذین اسی طرح کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فعل علی الرسول پس نہیں ہے رسولوں کے اوپر الا البلاغ المبین مگر بات پہنچانا واضح وَلَقَدْ بَعَثْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت میں رسولا ایک رسول ان اعبدوا اللہ اس رسول کا کام یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو وجتنبوا الطاغوت اور طاغوت کی عبادت سے بچو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ اور ان میں سے بعض وہ تھے جن کے اوپر گمراہی لازم ہو گئی فَسِيرُوا پس چلو فی الارض زمین کے اندر فَانْظُرُوا دیکھو اپنی آنکھوں سے کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا ان تحرص علی ہداہم میرا پاک پیغمبر اگر آپ حریص ہیں ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر فإن اللہ لا یہدی من یضل بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس بندے کو جس کو فإن اللہ پس بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا من یضل جسے گمراہ کرتے ہیں وما لهم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کے نام کی جہد ایمان پکی مضبوط قسمیں لا یبعث اللہ نہیں اٹھائے گا اللہ من یموت من اس بندے کو یموت جو ایک مرتبہ مر گیا بلا کیوں نہیں اللہ ضرور بضرور اٹھائے گا وعدن علیہ حقا وعدہ ہے اس کے اوپر لازم سچا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لیبین لہم تاکہ ظاہر کرے ان کے لیے الذی وہ چیز یختلفون فی جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں قیامت نہیں ہوگی ولیعلم الذین اور تاکہ ظاہر کرے الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے دنیا میں کفر کیا انہم بے شک وہ کانوا کاذبین جھوٹے تھے انما قولنا بے شک ہمارا قول ہماری بات لشیء کسی چیز کے لیے اذا اردنا وہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ان نقول له یہ کہ ہم کہتے ہیں اس چیز کے لیے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتی ہے